نصیحت کتنی ہوتا ہے یاد جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، سبزہ گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح میں ان کی نابغہ اور صاحب علم ہونے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں تو ایسا آدمی جب خدا کے بھی بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا اپنا انداز ہوتا ہے اور اپنا اس کا اور جو بڑا کنونسنگ ہوتا ہے. سوالیہ سے بنا ہے پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. اسی طرح جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ دیکھیے کہ بہت باعمال مسلمان نہ صحیح لیکن دل میں کیا احترام اور کیا ان کی حیثیت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ثنائے خواجہ غالب ثنائے خواجہ با یزدہ گذاشتین کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ ان کا مرتبہ وہی جانتا ہے. دیکھیں کتنی ذہانت کی بات ہے. بنیادی طور پر میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے ایک ایک بات کو میں جو سپر جینیس ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے وہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں اس کی ایک جھلک ضرور آتی ہے. آپ نے جو بات کی دیکھیں انسان تھے، پرفیکٹ نہیں تھے، بہت چیزیں تھیں، حسد بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا کہ وہ ذوق کے لیے انہوں نے کہا تھا بنائے شہ کا مصاحب پھرے اطراع تھا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے بلا لیا گیا. یہ تم نے کہا اس کے لیے تو کہا نہیں جی تو میری بڑی پرانی غزل ہے. غزل ہاں سناؤ. تو انہوں نے جیب سے سادہ کاغذ نکالا، ایسے رکھا اور اسی وقت پڑھنا شروع کیا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے. یہ فی البدی اور پھر آخری کہہ لیں جی یہ تو اس کا مقطع ہے فلاں کرے. تو ایک ذہانت کا معاملہ ہے. پھر یہ دیکھیے کہ صاحب علم ہونا. میں اس بات پہ غور کرتا ہوں جو ہم بیٹھتے ہیں کہ جس پہ بات کر رہے ہیں اس نے اپنے عہد کی کتنی ترجمانی کی اور آج کے عہد پہ اس کا کیا اثر ہے اور کس طرح لیٹ ہوتا ہے اور نہ فائدہ کیا بات کرنے کا. تو نابغہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو علوم تھے وہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے ماہر تھے، دونوں میں شاعری کی ہے، لکھا ہے. اور ہمارے حسن عسکری بہت بڑے ناقد تھے، وہ تو کہتے تھے کہ اردو و فارسی کا جو جامع ترین شاعر ہے وہ غالب ہے. یا رشید احمد صدیقی کہتے تھے کہ جی سلطنت مغلیہ نے ہندوستان کو کیا دیا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو اردو، تاج محل اور غالب. تو اس طرح سے. اور عبد الرحمٰن بجنوری تو خیر اور ہی آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ انہوں نے تو الہامی کتاب قرار. خیر تو میں کون سے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہاں علوم کی. تو یہ دیکھیے کہ اس زمانے کے مختلف علوم میں علم نجوم بھی تھا، بہت جس کو سمجھا جاتا تھا کہ بہت عالم آدمی جانتا ہے. اس میں نجوم میں آپ دیکھیں گے ذائچہ بنایا جاتا ہے، ایسے خانے بنائے جاتے ہیں، ستاروں کے نام لکھے جاتے ہیں پیدائش کے وقت کے لحاظ سے یا جب آدمی سوال پوچھ رہا ہے، اور ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے. اب آپ نے وہ مصرع تو بہت سنا ہوگا، میں اس کو آپ دیکھیں دلیل کے طور پہ اس علم کو کیسے استعمال کیا انہوں نے کہ کوکبم را در عدم اوج قبولی داداست. کوکب کہتے ہیں ستارے کو، میرا ستارہ کوکبم ذائچے میں عدم ایک خانہ کہلاتا ہے عدم، اس میں ہے. تو جو میرا جس کا ستارہ اس میں ہوتا ہے اس کو یقیناً شہرت ملتی ہے. کوکبم را در عدم اوج قبولی داداست شہرت شیرم بگیتی بعد من خواہد شدن. تو یہ ایک ذہین آدمی ہوتا ہے کہ پورے علوم کے پس منظر میں آ کے اس کس طرح سے بات کرتا ہے. پھر جب یہ کہ اب ہم تو اردو شاعری پہ زیادہ بات میں طالب علم بھی اس کا فارسی اپنی جگہ، لیکن بہرحال تو ان کے کلام میں دیکھیں کہ زبان و بیان کے، بہور کے اور اساتذہ سے استفادے کے سارے بڑی ذہانت آمیز تجربے ملتے ہیں. بس یہ دیکھیں نا کہ میر نے کہا تھا کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. اب اس نے انہیں استفادہ کیا لیکن اپنا نکالا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری اب وہی بات ہے لیکن مختلف ڈھب سے کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خورشید لفظ ہے سورج، مگر انہوں نے تجربہ کیا کہ اس کو
मुख्तसर के परतवे खुर से है शबनम को फना की तारीफ। तो वो लफ्ज़ किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया और कन्वे भी हो रहा है कि खुर से मुराद क्या है, क्यों कह रहे हैं ये एक बात होती है कि किस तरह से आदमी तजुर्बे भी करता है। तो इवन काफिया देखें कि बस के दुश्वार हर काम का आसान होना आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। अब आसान और इंसान काफिया नहीं होते हैं, आप सब जानते हैं। इंसान को जिनसा होगा या आसा को वासा होगा, लेकिन इंसान और आसा उन्होंने बना दिया। और वो चूँकि गालिब है तो कोई अब तक लिखा है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है उसी तरह। ये मतलब बात होती है कि ज़हीन आदमी की, जब उन्होंने कहा तो सनद बन गया, वो सनद बन जाता है, एक बात होती है। फिर ये कि सहल मुमतना में भी उनका कमाल है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, वगैरह वगैरह। और जब उसी में वो अपनी इल्मियत के हवाले से बात करते हैं तो डिक्शनरी वर्ड को भी बहुत खूबसूरती निभाते हैं। अहले बिनिश को है तूफ़ान हवादिस मकतब लुत्मा मौज कमस सैलिए उस्ताद नहीं। अब देखिए लुत्मा आम थप्पड़ इस्तेमाल नहीं होता, सैली को थप्पड़, लुत्मा मौज यानी तूफ़ानी हवा। तो ये उनकी खूबी थी कि वो हर चीज़ को उन्होंने इसमें समोने की कोशिश की है। इकबाल का हमारा बहुत है और 25 साल की उम्र में उन्होंने असरार खुद ही लिख के खुद ही का थ्योरी और सब पेश कर दी थी। तो देखें ये क्या कहते हैं, बंदगी में भी वो खुद बीन व खुद आ रहा है कि हम उल्टे फिराए दर काबा अगर वाह ना हुआ। खुद अना खुददारी उसमें इनका अपना ढाब है ये। तो इस्तेफादा किया नहीं किया इकबाल ने पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक इनका अना था। और वो तो सबको पता है कि वजीफ़े के लिए गए थे, अंग्रेज़ बाहर रिसीव करने नहीं आया तो वापस आ गए, हालांकि भूखे मर रहे थे। तो इंसानी सतह पर ये ज़रूर है कि वो शराब पीते थे और उसके लिए कुछ भी कमर कर लेते, गाना सुनते थे, बंद भी हुए, जुआ फला ये। लेकिन आप ये देखें घर में उनका एक छोटा भाई जो जवान तक हुआ और पागल था, वो यूसुफ नाम था उसका। तमाम उसके बावजूद उन्होंने उसकी भरपूर खिदमत की, इलाज कराया, उसको रखा अपने साथ। तो अल्लाह ताला चीज़ें देखता है ना कि इंसान एक भाई है और जो कोई नहीं देख सकता था, मगर उन्होंने अपने हिसाब से किया। तो उसमें आप जितना करते चले जाएँ कि अब ये जैसे मैंने कहा दिल नादा तुझे हुआ क्या है, और दूसरी तरफ उर्दू दीवान का शेर है कि शुमार सभा मरगूब बुते मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बयक कफ बुरदने सद्दिल पसंद आया। शुमार सभा नहीं तस्बीह पढ़ना मुझे उसका पसंद आया, इसलिए कि वो एक ही शुमार क्या है, शुमार सभा बहुत मुश्किल पसंद आया। हाँ, तमाशाए बयक कफ बुरदने सद्दिल, यानी महबूब जो है वो एक ही झटके में 100 दिलों को खींच लेता है। तो मकसद ये कि अब सिर्फ इसमें सिर्फ उर्दू का लफ्ज़ क्या है, पसंद आया, मगर उर्दू दीवान में रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने बाकी उर्दू के शेर हैं और सब ने रखा हुआ है। तो ये होता है आदमी चैलेंज करके अपने को मनवा ले अपने अहद में, तो ये बात होती है। और आज के हवाले से आप देखें कि ये कहने वाली बात होती है कि भाई उन्होंने जिस तरह से जिन जावियों से बातें की हैं, आज का शायर एक लगी बंधी बॉय मीट गर्ल वाला मसला करके तो नहीं बन सकता, आपको बहुत चीज़ें उसमें लानी पड़ती हैं। मैं इशरत का शिकवा साक़िए गर्दों से क्या कीजिए, मैं इशरत का शिकवा साक़िए गर्दों से क्या कीजिए, लिए बैठा 1-2-4 जामे वाशगू वो भी। अब ये गालिब ही कह सकता था कि जी अल्लाह ताला को कि उससे क्या शिकवा किए कि वो भी लिए बैठा 1-2-4, 1 को 2 में जोड़े 3 और 4 में जोड़े 7, कैसा उसने यूज़ किया कि 7 आसमां को 1-2-4 जामे वाशगू। अब ये कोई नाबगा ही कर सकता है, सीधी सीधी बात। वो है ना कि ताकत ताब इंतज़ार नहीं, आजा कि मेरी जान को करार नहीं है। बहर तो ये है ना, इन्होंने जान निकाल दिया, मेरी जान को करार नहीं है, आसान नहीं करना, ताकत ताब इंतज़ार नहीं है। तो ये सब बातें हैं। और जब वो करते थे और इंसान थे तो बाज़ औक़ात वो उसमें लिखा भी है लोगों ने किस तरह से कि बुए गुल नाले दिल दूधे चरागे महफिल जो भी निकला, वो उसको हर केस बज़ में तू बर्खास्त परेशान बर्खास्त, ओरिजिनल शेर ये है, सिर्फ तर्जुमा कर दिया उन्होंने।
اب اس کو آپ تواردد کہیں چیٹنگ کہیں لیکن یہ کہ اتنے بڑے شاعر کو یوں کہہ نہیں سکتے آپ کہ ظاہر ہے انہوں نے لیا ہے تو انہوں نے بہت روانی سے، یہ بھی تو ہے نا اردو روانی سے لکھنا بھی تو ایک بڑے اہم کے ساتھ بڑی بڑی بات ہوتی ہے، تو وہ اس میں انہوں نے اس طرح سے کیا۔ پھر یہ دیکھیں کہ علمی سطح کی بات میں نے کی ہے تو خود بہادر شاہ ظفر نے ان سے کہا کہ آپ تاریخ لکھیں، تو مہر نیمروز کے نام سے انہوں نے تاریخ لکھی اور وہ بابر شروع کر کے اور ہمایوں تک آئے تھے کہ 1857 کے بعد 12 سال زندہ رہیں یہ، تو اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ہو گئے لیکن وہ موجود ہے۔ تو ایک علمی آدمی سے انہوں نے ذوق سے تو نہیں کہا، کسی اور سے تو نہیں کہا، ان سے ہی کہا نا۔ وہی اب جو خط کی بات آتی ہے کہ اردو معلّہ چھپ چکے ہیں خطوط ان کے، کہ ایک انہوں نے مکالمہ بے ساختہ اپنا اپن کے ساتھ جو بات کرنا، تو آدمی کو لگتا ہے کہ جی ہم سے بات ہو رہی، ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو ان سب سے ہی سر سید نے بھی مضمون نویسی لی ہے، اس سب سے ہی، لیکن ایک بات بڑی یہ ضروری ہوتی ہے، سوری ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، نہیں بالکل بولتے رہیں آپ سے، یہ ضروری ہوتی ہے سیکھنا کہ اب ایک تو یہ کہ حافظہ ایسا ہو گیا کہ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ کس بارے میں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں مجھے، خیر مضمون نویسی لیے سب نے، ہاں بتا، خطوط نویسی کی بات جو آئی ہے وہ انہوں نے لی ہے، لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں کہ شعر کی پڑھت کا معاملہ بھی انہوں نے سکھایا، صرف لکھنا نہیں سکھایا کہ وہ ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر سے تجھ کو محبت ہی صحیح، باپ پڑھے تو یہ محمل لگتا ہے، ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، میں نے کہا ایسے نہیں، پڑھے ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، پڑھت سکھائی کہ یہاں آپ کو وقفہ کرنا ہے تو معنی بامانی ہو جائے گا۔ یہ غالب کو آپ جو غزل پڑھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا آپ کو ملے گا جو زبان و بیان، الفاظ کے لحاظ سے، خیال کے لحاظ سے سیکھنے والا ملے گا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلا شاعر تھا جس کا ذہن فلسفی کا تھا اور دل شاعر کا تھا، یہ کمبینیشن پہلی دفعہ بھرپور طور پہ آیا ہے اور اس میں ہے۔ تو میں یہ لوگوں نے کہا، میں بھی کہہ رہا تھا کہ جی ٹائم بہت ہو گیا، لیکن میں کچھ ٹائم بہرحال لوں گا، اس لیے کہ میں تو جو بات کروں گا اور میں اس طرح کی باتیں طالب علم اس کا بہت کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ یہ جو ہے غالب کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اب اللہ، جیسا آپ نے کہا نا کہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں صدی فلاں کی ہے، میر کی صدی کہلاتی ہے، غالب کی صدی کہلاتی ہے، اقبال کی صدی کہلاتی ہے، تو اقبال بھی ظاہر ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ تو میں نے کہا جیسے میرا چھوٹوں بڑی بات، اقبال نے جو نظم غالب پہ کہی ہے اس پہ میں بات اپنی ختم کروں گا، اس میں باقی باتیں آپ خود کنوے ہو جائیں گی آپ لوگوں کی اجازت سے، کہ آپ سنیں اور دیکھیں کس طرح سے اقبال جیسے شخص نے غالب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رہائی تا کجا، الفاظ دیکھیں، ہے پرے مرغ تخیل کی رہائی تا کجا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پیکر تیرا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پیکر تیرا، زیب محفل بھی رہا، محفل سے پنہا بھی رہا، اور دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، اس کے ان کی جگہ بیٹھ کے اس کے انگل میں، محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوتے کو حصار، واہ کیا، تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، اور تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزہ دار، زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں،
واہ 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 زبردست بہت بہترین. اور یہ 5 بند ہے. یہ بند مجھے بہت بھرپور لگتا ہے. نطق کو 100 ناز ہے تیرے لب اعجاز پر. نطق کو 100 ناز ہے تیرے لب اعجاز پر. محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر. شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر. خندہ زن ہے غنچہ دل خندہ زن ہے غنچہ دلی. شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر. خندہ زن ہے غنچہ دلی گلے شیراز پر. گلی شیراز پر. ٹھیک شیراز ہے پر ٹھیک ہے. آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے. آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے. گلشن دیمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے. گلشن دیمر جرمنی کے بال نے کہا, اور جس کے لیے کہا ہے وہ گوئٹے کے لیے, کہ بھائی اسی پار کا وہاں بھی شاعر ہے. لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں. لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں. وہ تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں. ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستاں کی سرزمین. آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتبی. گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے. اے جہاں آباد اے گہوار علم و ہنر. اے جہاں آباد اے گہوار علم و ہنر. ہے سراپا نالے خاموش تیرے بامدر. ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہے شمس و قمر. یوں تو پوشیدہ ہے تیری خاک میں لاکھوں گہر. دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے. تجھ میں پنہا کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے. تو علامہ اقبال کے اس نظم کے بعد ظاہر ہے کچھ گنجائش نہیں رہتی. ہر زاویے سے انہوں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا تھا. اس میں میرا خیال ہے کہ ہم اس محفل میں شامل شکریہ. بہت خوب.